سورہ انعام کی یہ ابتدائی آیتیں، اور یہ جو سورت ہے، اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک سورت ایسی ہے جو بالکل ایک ساتھ نازل ہوئی، یعنی دیگر جو صورتیں ہیں بڑی صورتیں تو کبھی کچھ آیتیں نازل ہوئی، کبھی کچھ آیتیں نازل ہوئی، مگر یہ واحد صورت ہے جس کو یکمشت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اور سلف نے اس کی ایک توجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ اس کے اندر شرک، بدعت اور مشرکین اور منکرین کے عقائد کا رد ہے۔ تو جب ان کا رد ہے تو مکمل طور سے ایک ساتھ ہونا چاہیے، یعنی ہر پہلو سے اس پر آپ کو رد پائیں گے۔ شرک کے، دیگر بدعات، خرافات، لوگوں کے بنائے ہوئے مذاہب اور عقیدے، اس کا اتنا زبردست رد ہے اس کے اندر جو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے آغاز ہی کیا توحید سے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہے۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی اکیلے اللہ کے لیے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون واللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین فقد کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون الم یروا اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم الانہار من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا، پھر دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ اور وہی ہے معبود برحق، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہاری ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جب کہ وہ ان کے پاس پہنچی، سو جلد ہی ان کی خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے یہ کچھ بھی نہیں مگر صریح جادو ہے۔ اور یہ لوگ یوں کہتے کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے۔ ہمارے اس فعل سے ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، تاریکیوں اور نور کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ سورہ
انعام کی یہ ابتدائی آیتیں، اور یہ جو صورت ہے یہ تقریباً 1.25 پارے پر مشتمل ہے، یعنی 7ویں پارے کے پاؤں کے آس پاس شروع ہوتی ہے یہ، اور 8ویں نصف میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک صورت ایسی ہے جو بالکل ایک ساتھ نازل ہوئی، یعنی دیگر جو صورتیں ہیں بڑی صورتیں تو کبھی کچھ آیتیں نازل ہوئی، کبھی کچھ آیتیں نازل ہوئی، مگر یہ واحد صورت ہے جس کو یکمشت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اور سلف نے اس کی ایک توجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ اس کے اندر شرک و بدعت اور مشرکین اور منکرین کے عقائد کا رد ہے، تو جب ان کا رد ہے تو مکمل طور سے ایک ساتھ ہونا چاہیے، یعنی ہر پہلو سے اس پر آپ کو رد پائیں گے۔ شرک کے دیگر بدعات، خرافات، لوگوں کے بنائے ہوئے مذاہب اور عقیدے، اس کا اتنا زبردست رد ہے اس کے اندر جو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے آغاز ہی کیا توحید سے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی اکیلے اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ آدمی غور کرتا جائے، قرآن مجید کا ہم آغاز کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے۔ ہمیں پیدا کیا، ہمارے باپ دادا کو پیدا کیا، ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، ہم کو ایسے ماحول میں رکھا، ہم کو ایسی جگہ رکھا، ہم کو ایسے انداز میں رکھا کہ ہم اپنی ضرورت کے تمام تقاضوں کو پورا کر لیتے ہیں، ہم کو صلاحیتیں دی۔ غور کرتے چلے جائیے تو وہ رب ہے، اور پھر رحمان اور رحیم، رحم کرنے والا کیسا؟ ہر کسی پر رحم کرنے والا، اللہ کے نہ ماننے والے بندے ان کو بھی اللہ رب العالمین نعمتیں دے رہا ہے، ہدایت پہنچا رہا ہے ان تک کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں بلکہ انعامات ہمیشہ کے ملنے کے لیے اللہ نے انتظام کیا، ایسی کتابیں نازل فرمائی، ایسے ہدایت کے ضابطے دیے کہ اس پر عمل کر کے ہم اپنے گھر کے اندر، اپنے سماج اور معاشرے کے اندر باعزت زندگی گزار سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف ایسے ایک پہلو سے بھی اگر غور کیا جائے، سارے پہلو اپنی جگہ جداگانہ اور بالکل اچھوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت دی۔ اگر دنیا میں آدمی کو یہی چھوڑ دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ کس بنیاد پر آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا؟ ہر آدمی کا اپنا ایک معیار ہوتا اور اس معیار کے مطابق وہ اپنے آپ کو طے کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم و کرم کیا، ایسی کتاب ہدایت دی اب جس میں احکامات ہیں، ذرا سا غور کیجئے۔ ایک فیملی کے لوگ صرف گھریلو زندگی میں اس کے اوپر عمل کرنے لگے۔ کیا کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ والدین کے بارے میں کیا کہا؟ ان کو حب نہ کرنا۔ اولاد کے بارے میں کیا کہا کہ ان کے ساتھ انصاف کرنا۔ بیوی کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ فصلی سے پیدا کی ہے، تم میں بہترین شخص ہوئے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہترین۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے۔ تم میں بہترین شخص ہوا ہے جو اس سے پڑوسی راضی رہے۔ آپ غور کرتے جائیے، ایک گھر کو آپ اس جگہ لا کر رکھیے جہاں ماں باپ کی تقریب، جہاں بیٹے فرما بردار ہیں، جہاں بیٹوں کے ساتھ انصاف ہو، جہاں بیوی کے اوپر ذرا سا بھی ظلم نہ ہو، کیسا گھر جنت نشان بنتا ہے۔ ایسے ہی معاشرے کے اندر چلے جائیے، جس معاشرے میں کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ہو، کیسا معاشرہ ہوگا؟ زبانوں پر کیسا اعتبار ہوگا کہ ایک مرتبہ زبان سے نکل گیا، ختم بات۔ سارے اہل ایمان اگر کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ہو، کوئی اگر قتل و غارت گیری کرنے والا نہ ہو، کوئی چوری کرنے والا نہ ہو، تو کھلے سامان چھوڑ کر کے آدمی نکل جائے۔ امن اور انسانیت اپنے اعلیٰ ترین معیار پر انہی اخلاقی اقدار اور انہی تعلیمات کی بنیاد پر پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کی لائق ہیں، جس میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ آسمان، آدمی فلکیات کے اوپر جب غور کرتا ہے کتنا وسیع و عریض ہے یہ آسمان۔ اس کائنات کے وسعت کے بارے میں سائنٹسٹ جو کہتے ہیں کہ اگر ایک ایسا سیارہ تیار کیا جائے جو نوری سال کے حساب سے سفر کرے، نوری سال کہتے ہیں روشنی
ایک سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے. تو وہ روشنی ایک سال میں جتنا چلے گی اس کو نوری سال کہتے ہیں. تو اگر اس کی مناسبت سے سفر کرے تو عجیب و غریب بات ہے کہ اس کا جو اندازہ لگایا گیا ہے کہ 200-250 سال جو 250 کروڑ سال جو لگیں گے اس کائنات کے پورے گرد گھومنے کے، لیکن یہ کائنات مسلسل بڑھ رہی ہے. یعنی وہ ہمارا تصوراتی سیارہ ہمیشہ حالت سفر میں رہے گا. اب اس میں اللہ نے جو چاند، جو سورج، جو ستارے، جو سیارے جو ثوابت رکھے ہیں، آسمان، لوگوں نے کہنا ہے ماہرین کا کہ سارے خزانے آسمان میں ہیں. زمین میں یہ جو خزانے آپ کہتے ہو کچھ بھی نہیں ہے. جو جواہرات آسمان میں ہے سیاروں کا ٹوٹنے اور پھوٹنے کی وجہ سے، سیاروں کا جو حجم ہے، سورج زمین سے 5 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے. اس کے قریب ایک سیارہ ہے بیٹل گیس، 5 کروڑ سورج اس میں سما جائیں گے. ایسے بے شمار سیارے کائنات میں پھیلے ہوئے، فلک میں پھیلے ہوئے ہیں. پھر اللہ کا بنایا ہوا یہ نظام شمسی، جیسے جیسے آدمی علم اور تدبر کے ساتھ اس کے اوپر غور کرتا ہے کھوتا چلا جاتا ہے، اور جب مخلوقات کی عظمت کو دیکھتا ہے تو اس عظیم رب کے لیے اس کا دل جھک جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے پڑھے لکھے بندے ڈرتے ہیں. جو جتنا علم والا ہوگا وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا، اتنا زیادہ. اور آگے بڑھئے، اللہ ارشاد فرماتا ہے جس نے زمین کو، کئی مرتبہ اس پر گفتگو ہوئی، کیسی زمین بنائی ہے اللہ نے. ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو اللہ نے اس نے رکھ دیا. خوراک کا انتظام بھی اسی میں ہے، پیاس کا انتظام بھی اسی میں ہے، دوائیں بھی اسی میں ہیں، معدنیات بھی اسی میں ہے، توانائیاں بھی سب اسی میں ہے. اور ایسی زمین کہ اتنے نارمل کسی سے شکل سے ہے کہ ہم کو کوئی تکلیف نہیں. اور آپ زمین کے بارے میں جب پڑھیں تو اس کے اندر پورا زمین کے اندر جو ہے آتش فشاں ہے. اگر یہ بے قابو ہو جائے تو کوئی توانائی انسان کے پاس نہیں ہے اس آتش فشاں کو روکنے کی. لیکن اللہ رب العالمین نے کیسی زمین بنائی ہے. آدمی تدبر کرے، غور کرے. ایک چیز کے اوپر اگر غور کرتا ہے آدمی، صرف پھلوں کے اوپر، صرف پتیوں کے اوپر، صرف درختوں پر، صرف درختوں کے خواص پر، صرف خوراک پر، کتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے، غور کرتا جاتا ہے اور اس کے زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف و توصیف، ساری حمد و ثنا اللہ اکیلے تیرے لیے. یہ 2 مخلوقات کا تذکرہ کیا، یہ 2 عظیم مخلوق کا اللہ نے تذکرہ کیا. ذرا سا غور کیجئے، توحید کی بحث شروع ہے. تاریکیوں اور نور کو پیدا کیا، اندھیرے کو بھی اسی نے پیدا کیا اور اجالے کو بھی اسی نے پیدا کیا. دوسرے تناظر میں دیکھیے، یہ جو تاریکیاں ہیں اس کو جمع کہا اور نور کو اکیلا. یعنی ہدایت کا صرف ایک راستہ ہے، بے شمار ضلالت کے راستے ہیں، اس کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے ہدایت کو پیدا کیا. پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں. بس اس 4 چیز پر لا کر تول لے بھی. کوئی ہے زمین کو بنانے والا، زمین جانے دو، ایک آدھ جھاڑ اگانے والا، کوئی درخت اگانے والا، چلو ٹھیک ہے یہ جانے دو. اب چلے آؤ جانداروں پر. انسان کو پیدا کرنے والا کوئی اللہ کے سوا ہے؟ دوسری کوئی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ نے تو بہت چھوٹی مثال دی. یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ تم جن کو چھوڑ کر کے اللہ کو پکارتے ہو یہ سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، یہ بھی نہیں پیدا کرنے والا ہے. اب جتنی معدنیات ہے، کسی ایک معدنیات کو، کسی ایک توانائی کی چیز کو انسان پیدا کرتا ہے، کسی چیز کا نہیں. تو جب کسی چیز کی تخلیق میں ذرے کے برابر بھی کسی کا حق نہیں ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر تم دوسروں کو پکارتے ہو، زمین اور آسمان کے بنانے میں یہ اللہ کے سازش اور شریک ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ اگر کوئی کتاب ہے تمہارے پاس
کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اور اثارت من علم، یا اگلوں سے کوئی علم چلا آ رہا ہے۔ اب جب زمین اور آسمان ہی ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، یعنی اس میں تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والی چیزیں ہیں، اور اس کا خالق اکیلا اللہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ ذرے کے برابر بھی کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے، اور تم اس کو برابر قرار دیتے ہو۔ اب ذرا سا رک کر کے یہیں پر کچھ اور گفتگو کر لی جائے۔ ایک انسان ہے، بہت بڑا ولی ہے، نبی ہے، کسی درجے کا ہے، پوری دنیا کے بارے میں جانتا ہے کہ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے شہر کے باہر کے بارے میں آدمی نہیں جانتا، دوسرے شہروں کی خبر نہیں رہتی ہے آدمی کو، اور بہت بڑی بات ہے اپنے گھر کے بازو میں جو معاملہ ہے اگر دیوار کے اندر ہے کوئی تو اس کی خبر نہیں رہتی ہے، اور رب کے برابر کیسے کر دیے؟ اپنے جیسی مخلوقات کی خبر نہیں، دوسری مخلوقات کی کیا خبر رکھے گا؟ اندر کوئی بیماری پنپ رہی ہے، جب تک کہ تکلیف نہیں ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں، سونوگرافی اور ایکس رے نہیں ہوتا ہے تو معلوم نہیں پڑ پاتا ہے، کیا جانے گیا؟ پھر بھی اللہ کے برابر قرار دیا۔ والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تنظرون، وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا۔ اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، ہماری اصل مٹی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک وقت معین کیا، بڑی اہم چیز ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ خالق وہ ہے۔ مجھ کے یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، ایک غیر مسلم دانشور بڑا اس کو اپنے پر غرہ تھا کہ بڑی میری اسٹڈی ہے، تو لوگوں سے سوال کرنے لگا کہ مذاہب کے اندر انسان کی تخلیق کا پروسیجر نہیں ہے، یہ پروسیجر نہیں ہے مذہب کی کتابوں میں۔ اور اس نے جو مذاہب کی کتابیں پڑھی تھی، خود ہندو دھرم سے تعلق رکھتا تھا، عیسائیت کی کچھ اسٹڈی کیا تھا یا اور دیگر مذاہب کی کیا تھا، ایک بالکل نارمل مسلم نوجوان اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے اور تم اتنا بڑا چیلنج لے کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا، پیدائش کا پورا پروسیجر قرآن میں بیان کیا ہے۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے تم کو نطفہ، پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا آدمی بنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہڈیاں چڑھتی ہے، پھر پورا جسم بنتا ہے۔ ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پورا پروسیجر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ میں نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کی مدت معین کی۔ پیدا ہونے کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے، اللہ رب العالمین نے جتنی عمر متعین کر دی ہے، وما كان نفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا، اس سے ایک سیکنڈ آدمی آگے اور پیچھے نہیں جا سکتا۔ یہ بھی توحید کی دلیل ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرا معین وقت تو خاص اللہ کے نزدیک ہے، یہ تو پہلا معین وقت ہے جو دنیا میں آدمی رہے گا، اور اس کے بعد قیامت کب آئے گی، اور آخرت کا جو معین وقت ہے وہ کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے تو قرآن میں کہا ان اللہ عنده علم الساعہ، 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے، قیامت کب آئے گی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ تو انسانوں کا بھی، اس دنیا کا بھی معین وقت نہیں معلوم آدمی کو۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو وقت ہے وہ تو جو اپنے بارے میں نہیں جانتا، وہ کائنات کا خالق کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہی معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، سچا معبود وہی ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے۔ پوشیدہ احوال کو کوئی نہیں جانتا، ظاہر پر سب فتویٰ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، تو جو کسی کے اندرونی احوال کو نہ جانے
وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو لا علم ہوا، وہ تو نہیں جاننے والا ہوا. یہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ خوبیاں بیان فرما رہا ہے جو بندوں کے اندر نہیں ہے سوائے رب کے اللہ کے. اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے. کیسے جانتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ کتنی بڑی تسلی کا سامان ہے. ایک بندے کے لیے یہ 3 چیزوں پر صرف غور کر لے ہوئے آدمی ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے. یعنی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، سب جان رہا ہے. پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، ہمارا بھی اور ہمارے خلاف جو لوگ سازش کر رہے ہیں ان کو بھی جان رہا ہے. ہمارے دل میں جو درد ہے جس کو ہم زبان پہ نہیں لا پاتے وہ بھی جان رہا ہے. ہمارے خلاف جو سازش ہو رہی ہے جس پر ہماری زبان نہیں کھل پا رہی ہے، ہم اقدام نہیں کر پا رہے، لیکن وہ جانتا ہے. وہ میرا رب ہے. اور وہ جب جانے گا تو حالات بدلے گا. وہ جو جانے گا نہیں وہ حالات کیا بدلے گا؟ خاک. تو اللہ جانتا ہے. اور اس کے علاوہ جب میں نیکی کروں، جب میں گناہ کروں تو یہی ایک چیز مجھ کو گناہ سے روک لے گی. وہ جانتا ہے. اور وہ جانتا ہے تو اس کے جاننے نہ جاننے کے علاوہ وہ عذاب اور ثواب کی قدرت رکھتا ہے. وہ سزا دے گا. دوسرا کوئی اس کی قدرت نہیں رکھتا ہے. اسی لیے لوگ شریک کر کے گناہ کرتے ہیں. گناہ سے رک جاتا ہے آدمی. کسی اور کے بارے میں یہ تصور لا سکتے ہو؟ وہ ثواب دیتا ہے. میں تنہائی میں اگر سجدہ ریز ہو جاؤں، میری نیکیاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن نیکی کا یہ جذبہ کبھی کمزور نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اس کا انعام جو دینے والا ہے وہ جانتا ہے. دنیا کے جاننے نہ جاننے سے مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو خیر کا جذبہ کبھی کمزور نہیں ہوگا، اور شر کے جذبے میں ہمیشہ کنٹرول رہے گا. اب کسی اور کے بارے میں آپ کی پوری نیکیاں کوئی دنیا کا ولی جان جائے تو کیا جنت ہے اس کے پاس؟ اس کو تو خود اللہ دے گا جنت. وہ اکیلے اللہ کے پاس ہے. وہ ثواب دینے والا ہے، وہ انعام دینے والا ہے. کیا فرق پڑا؟ پھر کس بنیاد پر اللہ کے برابر کر رہے؟ کہاں لے کر چلے جا رہے ہو؟ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو وہ جانتا ہے. وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین. اور ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کفار گمراہ لوگوں کی بہت بڑی نشانی بتا رہا ہے. کیسی بھی بات آپ رکھ دو، کیسی دلیل رکھ دو، لیکن وہ نہیں مانیں گے. کچھ نہ کچھ ایک اعتراض اٹھا کر دیں گے. اور اتنے لوگوں کو نہیں سمجھتا کیا؟ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء کو نہیں سمجھتا، آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، بات باتوں سے چلا رہا ہے، یہ ابھی نیا کھڑا ہوا. یہ سب لے کر آتے ہیں. آپ مشرکین کی دلیلیں اگر قرآن میں دیکھیں گے یا گمراہ فرقوں کی، صرف وہ چہرے بدلتے ہیں، زبانیں بدلتی ہیں، الفاظ وہی رہتے ہیں. اللہ نے ایک بنیادی چیز، گفتگو کس پر کی جاتی ہے؟ دلیل پر کی جاتی ہے. جو دلیل دی جا رہی ہے کچھ آپ پیش کر دو ان کے سامنے، ایک وہ سب صحیح ہے، بہت اچھا ہے. جیسے ایک آدمی بیٹھا رہے گا، بہت اچھے مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں میں یہ، تو مسلمانوں کے عمل پر بات ہو رہی ہے کہ وہ جو عقیدہ اور منہج ہے اس پر بات ہو رہی ہے. قرآن پر بات ہو رہی ہے. حدیث فلاں مکتبہ فکر بہت اچھا ہے مگر یہی ہے. آپ کو اس سے کیا غرض؟ دلیل پر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑیں گے اس سے، کچھ نہ کچھ پخ نکالیں گے، دلیل پر گفتگو نہیں کریں گے. دیکھیے فقط کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. انہوں نے سچی کتاب کو بھی جھٹلایا، قرآن کو، اس کی دلیلوں کو جھٹلایا. وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کا انکار کر رہے ہیں، صحابہ کا انکار کر رہے ہیں. ہر دور کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں جماعت کا انکار کر رہے ہیں، فلاں عالم کا انکار کر رہے ہیں. نہ، وہ کہہ کیا رہا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے. اگر وہ کلام الہی کہہ رہا ہے ہٹ گئی شخصیت بازو، اگر وہ کلام رسول کہہ رہا ہے شخصیت بازو میں ہٹ گئی، ختم ہو گئی بات. اب آپ کو صرف آمنا صدقنا سمعنا واطعنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور معاملہ ہے، اور یہ عقیدے اور منہج کی چیز ہے. جب اللہ کے نبی کو معراج ہوئی تو ایک عقل کو دنگ کر دینے والا واقعہ آج کے دور میں بھی اس دور میں ہوا
قرات کے ایک حصے میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی، جنت و جہنم کو دیکھا، رب سے آپ کلام ہوئے، اور پھر صبح آ گئے۔ آپ دوسرے روز حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، خاموش۔ ابو جہل آیا، طواف کیا کعبۃ اللہ کا، اللہ کے نبی سے کہتا ہے کوئی نئی خبر ہے؟ کہاں ہے؟ آپ نے معراج کا پورا واقعہ بتایا۔ ابو جہل کو لگا کہ آج تو کچھ ملا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ انکار کریں گے تو عقل میں آتی ہی نہیں ہے یہ بات ہے۔ کہا سب کے سامنے بیان کرو گی؟ کہا ہاں۔ کہا رک جاؤ، آواز لگائی، لوگوں کو بلایا، جب لوگ جمع ہوئے تو کہا پھر بیان کیجیے۔ آپ نے پورا معراج کا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد ابو جہل کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر، سردار تھا مکہ کا اور مجلسی آدمی تھا، کچھ لوگوں کو لے کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا۔ آپ کا مکان اللہ کے نبی کے مکان سے کچھ دوری پر تھا۔ جب وہاں گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ سنو، تمہارے ساتھی نے بالکل نئی بات کہی، آج پورا واقعہ بیان کیا معراج کا، یہ عقیدہ اور منہج دیکھیے، یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، اور یہ معمولی جگر والے نہیں بولتے ہیں، یہ بہت بڑا دل اور دماغ لگتا ہے، اس کے لیے بہت بڑا جگر لگتا ہے، بس اللہ جس پر انعام کرے اس کو ہدایت دے دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ کہا ابو جہل نے، تو بڑا پیارا جملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حالانکہ آپ کو جو بتا رہا تھا وہ کون تھا؟ اس امت کا فرعون، ابو جہل اس امت کا فرعون ہے وہ، لیکن آپ نے ایک شرط صرف لگائی، اگر یہ بات میرے نبی نے کہی تو میں اس کو مانتا ہوں۔ جملہ دیکھیے، غور کیجیے، ایک شرط لگائی، اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو مانتا ہوں۔ آپ نے منہ نہیں دیکھا کس منہ سے آ رہی ہے، وہ تو اس امت کا فرعون تھا، آپ نے یہ دیکھا کس کی آ رہی ہے، اللہ کی، رسول کی، کسی بھی منہ سے آئے گی ہم مانتے ہیں، اور اگر اس کی نہ ہو تو کسی کے بھی منہ سے آئے ہم نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی نے کہا لو کان موسیٰ حجا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع پیروی کرنا پڑے گی۔ ہمارے یہاں چہرے دیکھے جاتے ہیں، پھر ہمارے مولانا کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ اس پر گفتگو کیجیے۔ قرآن پیش کیا جا رہا ہے، حدیث پیش کی جا رہی ہے، کیا چیز؟ دیکھیے، واقعہ سچا بتا رہا ہوں، ابھی تو تھوڑا کم ہو گیا۔ ہمارے یہاں ایک بدعت، کیونکہ بدعتیں اس قدر ہے ہمارے معاشرے میں، ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی، اور اس کے خلاف اگر کچھ کہنا تو پھر ایک عجیب و غریب معاملہ ہے بدعتوں کی۔ قبرستان چلے جائیے، اب تو ایسا ہے کہ قبر پہ جو لکڑی بکتی ہے اس میں پہلے سے بورڈ لگا ہوا، لکھا ہوا ملتا ہے، آپ ایڈریس دکھا کر آئیے، وہ بورڈ بھی بنا دے گا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او یکتب علیہ او یزداد علیہ او یجسس علیہ، قبر پر کچھ لکھنے سے، اس پر چونا گچھی کرنے اور اس پر بیٹھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ صاف حدیث ہے، کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے، صاف حدیث موجود ہے۔ دیکھیے، خیر، تو ہمارے یہاں جب نیا مکان آدمی بناتا ہے یا کارخانہ یا دکان، تو ایک مزاج اب تھوڑا کم ہو رہا ہے وہ، کیونکہ اب ڈرتے ڈرتے لوگ بولنے لگے، تو قرآن خوانی کرائی جاتی ہے، بلکہ اس میں تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایک ٹائم کا بھی نماز نہیں پڑھے تو کبھی نہیں بولا جائے گا کہ ایک مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھتا، لیکن اگر دکان کھول لیا بغیر قرآن خوانی کی تو اس کے اسلام پہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارے ہاں، یہ مسلمان قرآن خوانی نہیں کرایا اور دکان کھول لیا، دوا خانہ کھول لیا، کارخانہ اور گھر، یہ حالانکہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا۔ تو ہمارے ایک عزیز کا بھی معاملہ کہ ان کے یہاں بھی ایسے ایک واقعہ تو ہوا، تو انہوں نے کہا کہ قرآن خوانی نہیں ہوگی۔ اب یہ اس وقت تھا کہ بڑا ضروری فرض سمجھا جاتا تھا، تھوڑا سا یہ معاملہ کمزور ہو گیا ہے، تو گھر میں کچھ بات چیت ہوئی، تو ہم سے بھی گفتگو ہوئی، میں نے کہا لمبی چوڑی بات نہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو آپ نے کتنے مکانات بنائے؟ 11 مکانات بنائے آپ نے. صحابہ کرام نے مکانات بنائے. کسی نے کیا قرآن خوانی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا، ایک بہت اچھا مکان بنایا تھا آپ نے. قرآن خوانی کی کہیں نہیں ہے قرآن حدیث میں. جو ہے کرنے والا وہ کسی کو معلوم ہی نہیں. اب تھوڑا کرنے لگے ہیں. گھربوج یعنی آپ کی جو طاقت ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر کے کھانا کھلا دیجیے، یہ گھربوج، یہ اس کی اجازت ہے. اور اس کی دلیل بھی ہے وہ مشہور حدیث کہ ایک پورا مکان بنایا، لوگوں کو دعوت دی، جو داخل ہو گئے اور کامیاب ہو گئے، جو اللہ کے نبی نے مثال دی ہے، وہ دلیل بھی ہے اس کی گھربوج کی. اس کی حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا نیا مکان کہاں ہے. جب بھی اب وہ ادھر سے گزریں گے تو آپ کے یہاں آ جائے گی. یہ حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن اب جب انہوں نے کہا تو کہا اس سے کیسے کیا ہو سکتا ہے. ایک بہت بڑے مولانا کے پاس گئے ہمارے شہر کے. کہا بھائی ہمارا لڑکا تو کہتا ہے قرآن خوانی نہیں ہوگی، اور کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے. صحابہ نے کیا، چاروں ائمہ کے پاس نہیں ہے، تو کیا مولانا؟ ارے برے برابر بولتا ہے، کہیں نہیں ہے قرآن و حدیث میں. یہ ہتے سے اکھڑ گئے. ہمارے یہاں جو بھی بنتا تھا کارخانہ، گھر، تو قرآن کھانے کے لیے سب سے بڑی کرسی تو آپ کی رہتی تھی، آج تک منع کیوں نہیں کی؟ تو کہتے ہیں اصل میں نا لوگ الجھ جاتے ہیں، اسی لیے منع نہیں کی. یہ دیکھیے یہ دلیل ہے. اب سامنے والے کو کہا جائے گا کہ بھائی قرآن و حدیث میں نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے مولانا، بہت ساری چیزیں ایسی. ہمارے یہاں ایک عالم صاحب انتقال ہو گیا، شب برات کے دوسرے روز نیا پورا کے نورانی مسجد کے امام تھے. تھوڑی سی زبان رف تھی ان کی. شب برات کے دوسرے روز فجر کی نماز کے بعد وہ کہتے ہیں جو رات بھر جاگے لوگ، حدیث میں کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے اور ہے بھی نہیں، یہ رافضیوں کی رات ہے. تو ایک آدمی نے ان کی کلائی پکڑ لی، بولے مغرب بات کیوں نہیں بولے؟ تو وہ بھی بڑے تھے تیز مزاج، کہا اگر مغرب بات بولتا نا تو میری گلچی پکڑتا، ابھی تو کلائی پکڑا ہے صرف، تم لوگ سننے کے مزاج کے کہاں ہو. تو یہ جو چیز ہے نا بڑی اہم ہے کہ دلیل کی اتباع. انہوں نے اس سچی کتاب کو جھٹلایا. کسی آیت کو قرآن کی، کسی صحیح حدیث کا انکار سوچ کر کیجیے. آپ شخصیت کا رد نہیں کر رہے ہیں، کس چیز کا رد کر رہے ہیں؟ قبر میں آپ کو تنہا جانا ہے، اللہ کے جناب میں اپنے اعمال کا تنہا حساب دینا ہے، اور اللہ نے نیکیوں کا پیمانہ بتا دیا ہے. حبام منصورہ، اپنی مرضی کے بنائی بھی نیکی رہے گی تو اڑا دے گا اللہ تعالیٰ. جو اللہ کے نبی نے بتایا، جو اللہ نے متعین کیا. انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا. جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی سو جلد ہی ان کی خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء مذاق اڑا رہے ہو. بہت جلدی تمہاری سمجھ بن جائے گی جب اللہ اسی کتاب کے مطابق تمہارے اعمال کا حساب لے گا کہ میں نے یہ کرنے کا حکم دیا تھا، اب تم جو لے کر جاؤ گے وہ تو تمہارا اپنا رہے گا. کیونکہ قرآن میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ اسلام کے علاوہ کسی اور کی دین کو قبول نہیں کرے گا. لوگ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر جائیں گے اسلام کے نام پر. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو لوگ کچھ اور لے کر جائیں گے وہ بڑے گھاٹے اور خسارے میں رہیں گے. یہ شرک اور بدعت کرنے والے جو ہیں، میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. بدعتی جو ہے اور مشرک، اس کے اعمال کا معاملہ جو ہے اتی کرمن ہے. یہ سب دین میں اتی کرمن ہے. جیسے مثلا آپ غور کیجیے، آپ کے پاس ایک جگہ ہے 10 بائی 10 کی. آپ اس 10 بائی 10 کی جگہ کو مٹی کا باندھ کام، نارمل باندھ کام کر لیجیے، اور اس کے بعد 5 بائی 5 روڈ پر اٹالین ماربل کا بنا لیجیے. اب جب گورنمنٹ کی طرف سے سرکاری دستہ آئے گا تو آپ اس کو کہیے یہ 5 بائی 5 ہے، پیچھے 10 بائی 10 ہے، تو وہ 10 بائی 10 کا توڑ دے. معاف کیجیے گا، وہ اٹالین ماربل کا
آپ اس پر بنا رہے ہیں. تو کہے آپ پیچھے اٹالین ماربل کا اور یہ نارمل ہو, معاف کیجیے گا ترتیب میں نے الٹ دی, عتیق اربن نارمل ہو, پیچھے اٹالین ماربل کا, تو آپ کہیے کہ اس کو توڑ دیں یہ اس کو چھوڑ دیں, تو وہ کیا بولے گا؟ مٹی کا باندھ کام والا چلے گا, کیونکہ اس کے ساتھ کیا ہے 7/12 کا, اور یہ اٹالین ماربل نہیں چلے گا کیونکہ یہ عتیق اربن ہے, اکھاڑ کے پھینک دے گا. تو روز محشر بھی نیکیاں جو ہے نا اس میں کاغذ لگے گا, کاغذ اللہ کے کلام کے مطابق ہے, نبی کے فرمان کے مطابق ہے, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کہیں گے سوکن سوکن لمن غجر بعدی, دور کرو ان کو, کہ معمولی چیز نہیں ہے. دنیا میں اللہ کی جنت بغیر کاغذ کے مل جائے گی. اب یہیں پر اور میں مثال آگے لے جاؤ, چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا خریدنا ہے تو دنیا کا نقشہ ماہر سب کے پاس جاتے ہو, اور اللہ کی بے مثال جنت لینا ہے تو کوئی تحقیق نہیں, کوئی تحقیق نہیں. اتنی اللہ تعالیٰ کی جنت آسان اور سستی ہے. اگر آپ کو ابھی آ کر کے کہے کوئی شخص کو کدوائی روڈ پر 2000 روپیہ اسکوائر فٹ جگہ ہے تو پہلے تو پاگل سمجھے گا, پھر بولے گا کاغذ لا. دوسری بات بنتا ہے کاغذ لا, پکی ہے کہ نہیں, اوپن اسپیس نہیں چاہیے, روڈ پہ نہیں چاہیے, پکا پلاٹ چاہیے. سب دیکھتا ہے نا آدمی. اب ایک آدمی اگر 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیے کی کوئی جگہ خریدتا ہے, 2 لاکھ روپیے کی جگہ اگر خریدتا ہے تو اگر ایک آدمی 2000 روپیہ ہفتہ چماتا ہے تو 52 ہفتے کا سال ہوتا ہے, ایک سال کا 1 لاکھ روپیہ. اس سے زیادہ کماتا ہے تو جوڑتے چلے جائیے, مدت کم ہو جائے گی. کتنے دن کی کمائی ہے, بغیر تحقیق کے داؤ پر نہیں لگا رہا ہے آدمی, بغیر کاغذ دیکھے داؤ پر نہیں لگا رہا ہے. یہاں نہیں بولتا ہے میرے کو تو نہیں سمجھتا ہے, یہ تو سب انجینئر لوگ کو سمجھتا ہے, میں سب میں نہیں پڑھتا. کبھی سنا آپ نے؟ یہاں نہیں بولتا ہے آدمی, لیکن دین کے معاملے میں یہ سب میں نہیں پڑھتا. میں تو اکثر کہتا ہوں خوف نہیں آتا ان کو. چپل کی دکان پر جاتے ہیں, چپل والا چپل 7 نمبر ان کو لگتا ہے, 9 نمبر دے دے تو نہیں بولے گا کہ یہ سب میں نہیں پڑھتا. میں لا 5 نمبر دیتے ہوئے تو نہیں بولے گا کہ یہ سب میں نہیں پڑھتا یار, چھوٹا ہے کہ بڑا ہے. ایک معمولی سے چپل, کپڑا ٹائٹ اگر ہو جائے یا ڈھیلا, ٹوپی, یہ سب نہیں چلتی ہے, وہاں سمجھوتا نہیں کرتا ہے. اور اللہ کا دین اتنا آسان, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اسی کے لیے پیدا کیا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے تحقیق کرنا, سمجھنا. اللہ نے کہا جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں ان کو سمجھا دے گا. الم يروا الم يروا كما اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين. کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے؟ تاریخ پڑھو. انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی کہ تم کو قوت نہیں دی. دیکھو یہ اہل ایمان, ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں بڑی تسلی کا سامان ہے. رب العالمین کہہ رہا ہے ایک تو وہاں پر حساب ہوگا ہی, دنیا کے اندر بھی تاریخ دیکھو, بڑے طاقتور لوگوں کو اللہ نے ختم کر دیا. جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو تسلی ہوتی ہے کہ ہم پر بھی جب ظالم طاقتیں ہوتی ہے تو جب اس کا فیصلہ آئے گا تو تم کو سنبھالنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. تم سے بڑی بڑی طاقتیں اس لیے نابود ہو گئی کہ اس نے خالق حقیقی اللہ کے دین کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی. تم بھی بچنے والے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے. یہ دیکھیے ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی. جسمانی قوت, مالی قوت, فوج کی قوت, ٹیکنالوجی اور صلاحیت کی بھی قوت تھی. الگ الگ دور میں جو اس دور کی ٹیکنالوجی تھی وہ ان کے پاس ہائی فائی تھی. بلکہ فرعون وغیرہ کی جو ٹیکنالوجی ہے لاشوں کو محفوظ کرنے والی, آج تک انسان اس پر حیران ہے. عمارتوں اور تعمیر کا جہاں تک کا معاملہ ہے, اب ایک مسجد میں بڑی وسیع و عریض مسجد, اس مسجد کے اندر آپ جائیے
ممبر پر کھڑے ہو کر کے کتنی بھی آہستہ سے آپ کچھ پڑھیے، مسجد میں کسی کونے میں رہیں گے آواز آئے گی، مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھیں گے آواز آئے گی، دونوں جگہ سے ذرا سا ہٹ جائیے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ کیسا صوتی ان لوگوں کا معاملہ تھا، یعنی صوتی نظام کیسا پکڑ رکھا تھا۔ ایسے بہت سارے مقامات ہیں، تو الگ الگ چیزوں میں اللہ نے الگ الگ قوتیں دی تھی ان کو، وہ اس دور میں انتہائی طاقتور لوگ تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، یہ نعمت تھی ان کے اوپر، اور ہم نے ان کے نیچے نہریں جاری کی، یعنی معاشی اعتبار سے انتہائی مستحکم لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا۔ تو ہلاک کرنے والی کون سی چیز ہے؟ گناہ، نافرمانی، اور جس کے پاس صرف مال، عزت، شہرت، اختیار، قوت، حکومت آ جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن جس کے پاس ہدایت آ گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور ان کے بعد دوسری جماعتیں پیدا کی، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسری جماعت کو پیدا کیا۔ آگے بھی وہ بڑی زبردست، تو بھائی وقت تو کافی ہو چکا ہے، میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے یہ کچھ بھی نہیں، سری جاتی ہے۔ تفسیر انشاءاللہ العزیز کیسے نوشتہ چھو کر گے، یعنی اللہ کا فرشتہ جو لکھا ہوا لے کر آتا کیسے انکار کرتے۔ عقل میں آئے گی بات انشاءاللہ، جو دلیلیں اللہ نے قرآن میں دی ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ۔ اور یہ لوگ یوں کہتے کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر کوئی فرشتہ بھی بھیج دیتے تو سارا قصہ ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ یہ کیل و کال، یہ لمبی چوڑی باتیں یہ تمام کون کرتا ہے؟ جو دلیل کو نہیں ماننے والا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے دلیل آ گئی، آپ کے سامنے باتیں آ گئی، آپ اس کو تسلیم کر لیجیے، اصل چیز یہ ہے۔ اور جب آدمی کیل و کال کرنے لگے بس سمجھ لیجئے کہ اس کا مزاج پھٹک رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ صبح شام کے اذکار میں شامل کرنا چاہیے، بہت اہم چیز ہے ہدایت۔ اچھا، یہ معاملہ صرف عقیدے اور دین تک نہیں، توحید، عقیدہ، مالی امور، عزت، سچائی، ہر جگہ جب آدمی کے مفاد سے کوئی چیز ٹکراتی ہے تو آدمی 100 طریقے کی پخ نکالتا ہے۔ وہی ایک بہت بڑا جملہ اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے بس میں مانتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ایسا بنا دے کہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث سننے کے بعد فوراً سر تسلیم خم کرے رب العالمین، فوراً اسے مان جائیں، چاہے کتنا بڑا نقصان اور بظاہر کتنا بڑا فائدہ کچھ بھی نظر آئے۔ اے اللہ، ساری چیزوں سے زیادہ تیرے احکامات پر عمل کرنے کا اور تیرے احکامات سے محبت پیدا فرما رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔